ماہنامہ سلطان الفقر لاہور شمارہ مئی 2024۔ مضمون: حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اور شان سلسلہ سروری قادری۔ اسے تحریر کیا ہے مسز فاطمہ برہان سروری قادری نے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار بڑے اولیاء اللہ اور مشائخ میں ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بلند اور اعلیٰ مرتبہ کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ہم میں ایسے معظم ہیں جیسے جماعت ملائکہ میں جبریل امین۔ باوالا کشف المحجوب۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ایران کے صوبہ قومس کے شہر بسطام میں زہد و تقویٰ میں مشہور گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام تیفور رکھا گیا، لیکن دنیائے تصوف میں آپ اپنی کنیت اور نسبت بایزید سے مشہور ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار شیخ عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار بسطام کے عظیم بزرگوں میں ہوتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مادرزاد ولی تھے۔ آپ کی کرامات کا ظہور شکم مادر ہی میں ہونے لگا تھا۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جس وقت بایزید میرے شکم میں تھا تو اگر کوئی مشتبہ غذا میرے شکم میں چلی جاتی تو اس قدر بے کلی اور بے چینی ہوتی کہ مجھے وہ غذا حلق میں انگلی ڈال کر نکالنا پڑتی۔ تعلیم و تربیت۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بسطام کے ایک مدرسہ میں تعلیم و تربیت کا آغاز فرمایا اور مکتب میں داخل ہوئے۔ ایک دن آپ نے سورہ لقمان کی آیت پڑھی: انشکر لی والدیک۔ سورہ لقمان آیت 14، یعنی تو میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے معنی سنے تو آپ کا رنگ متغیر ہو گیا۔ آپ گھر تشریف لے گئے اور اپنی والدہ سے عرض کیا کہ مجھ سے دو ہستیوں کا شکر نہیں ہو سکتا، لہٰذا آپ مجھے طلب کر لیں تاکہ میں آپ کا شکر ادا کرتا رہوں، یا پھر مجھے خدا کے سپرد کر دیں کہ میں اس کا شکر ادا کرنے میں مشغول ہو جاؤں۔ والدہ نے فرمایا: میں اپنے حقوق سے دستبردار ہو کر تجھے خدا کے سپرد کرتی ہوں۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ شام کی جانب نکل گئے اور وہیں ذکر و اذکار کو جزو حیات بنا لیا اور 3 سال شام کے میدانوں اور صحراؤں میں گزار دیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 170 مشائخ سے بھی نیاز حاصل کر کے ان کے فیوز سے سیراب ہوئے۔ احترام میں استاد۔ منزل مقصود تک پہنچنے کی کنجی استاد کا ادب اور احترام ہے، جیسا کہ کہا گیا ہے: با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے بھی ہمیں استاد کے ادب اور احترام کا درس ملتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے محترم استاد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تھے۔ انہوں نے فرمایا: بایزید، فلاں طاق میں جو کتاب رکھی ہے وہ اٹھا لاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا: وہ طاق کس جگہ ہے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اتنا عرصہ رہنے کے باوجود بھی تم نے طاق نہیں دیکھا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا: طاق تو کجا، میں نے تو آپ کے روبرو کبھی سر بھی نہیں اٹھایا، یعنی ادھر ادھر کبھی دیکھا ہی نہیں۔ استاد امام جعفر صادق نے جب یہ سنا تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا: اگر حالت یہ ہے تو تم بسطام واپس جا سکتے ہو، کیونکہ تمہارا تحصیل و عرفان کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ بہوالا کتاب تذکرۃ الاولیاء۔ والدہ کی خدمت۔ والدین کی خدمت بلا شبہ عبادت ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں: میں جو کچھ اپنی تمام ریاستوں، مجاہدوں، خدمت اور پردیس میں تلاش کرتا رہا، وہ سب کچھ مجھے ماں کی خدمت میں مل گیا۔ ماں کی خدمت کے متعلق حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔ فرماتے ہیں: ایک رات میری والدہ نے مجھ سے پانی طلب کیا۔ میں نے پانی تلاش کیا، صراحی میں دیکھا تو پانی نہیں تھا، لہٰذا دوڑتا ہوا ندی پر گیا اور وہاں سے پانی لے کر آیا۔ اسی آمد و رفت کی تاخیر کی وجہ سے والدہ کو پھر نیند آ گئی اور میں رات بھر پانی لیے کھڑا رہا، حتیٰ کہ شدید سردی کی وجہ سے وہ پانی پیالہ میں منجمد ہو گیا، اور جب والدہ کی بیداری کے بعد پانی پیش کیا تو انہوں نے فرمایا: تم نے پانی رکھ دیا ہوتا، اتنی دیر کھڑے رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے عرض کیا: محض اس خوف سے کھڑا رہا کہ مبادا آپ بیدار ہو کر پانی نہ پی سکیں اور آپ کو تکلیف پہنچے۔ یہ سن کر انہوں نے مجھے بہت دعائیں دیں۔ ریاضات اور مجاہدات۔ راہ تصوف میں ریاضات اور مجاہدات کا مقصد تزکیہ نفس ہے۔ در حقیقت اپنے نفس اور دل کی اصلاح اور پاکیزگی کے بغیر سلوک کی راہ طے نہیں ہوتی۔ اس لیے صوفیہ کرام نے مجاہدات کے ذریعہ تزکیہ نفس کو ضروری قرار دیا ہے۔ تزکیہ نفس کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے: قد افلح من تزکا۔
بے شک وہی بامراد ہوا جو نفس کی آفتوں اور گناہ کی آلودگیوں سے پاک ہو گیا۔ ایک دفعہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ تجھ تک آنے کا طریقہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے نفس کو چھوڑ دو اور آ جاؤ۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو نفس سے اس قدر مخاصمت ہو گئی تھی کہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اگلے جہان میں فرمائے کہ کوئی آرزو ہے تو بیان کرو، تو میں عرض کروں گا، پالنے والے مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں دوزخ میں جاؤں اور اس نفس کو اس کی آگ میں ایک غوطہ دے آؤں، کیونکہ اس کی وجہ سے مجھے دنیا میں بہت سی مصیبتیں اٹھانی پڑی ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے مجاہدات کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا، جو مجاہدات میں نے کیے ہیں اگر بیان کروں تو اس کے سننے کی تاب نہ لا سکو گے۔ بہرحال ایک معمولی سا مجاہدہ بیان کیے دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آدھی رات کو میرے دل میں آیا کہ باقی رات یاد الہی میں جاگوں گا۔ میرے نفس نے مخالفت کی، اس پر میں نے قسم کھائی کہ اے نفس تو نے مجھے دھوکہ دیا اور عبادت میں میرا یار نہیں ہوا، تیری سزا یہ ہے کہ تجھے 1 سال تک پانی نہ دوں گا۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا اور سال برابر پانی نہ پیا۔ حضرت سید علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ ولی کون ہوتا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت جامع اور بلیغ انداز میں جواب دیا، سچا ولی وہ ہوتا ہے جو نفس کا بندہ نہ ہو اور صبر و تحمل کے ساتھ خدا کے اوامر و نواہی کی تعمیل کرے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ مجاہدہ نفس کے متعلق فرمایا کرتے کہ میں نے 12 سال تک نفس کو ریاضت کی بھٹی میں ڈال کر مجاہدے کی آگ سے تپایا اور ملامت کے ہتھوڑے سے کوٹتا رہا، جس کے بعد میرا نفس آئینہ بن گیا۔ پھر 5 سال مختلف قسم کی عبادات سے اس پر کلی چڑھاتا رہا۔ پھر 1 سال تک جب میں نے خود اعتمادی کی نظر سے اس کا مشاہدہ کیا تو اس میں تکبر و خود پسندی کا مادہ موجود پایا۔ چنانچہ پھر 5 سال تک سعی بسیار کے بعد، یعنی بہت سی کوششوں کے بعد، اس کو مسلمان بنایا، اور جب اس میں خلائق کا نظارہ کیا تو سب کو مردہ دیکھا اور نماز جنازہ پڑھ کر ان سے اس طرح کنارہ کش ہو گیا جس طرح لوگ نماز جنازہ پڑھ کر قیامت تک کے لیے مردے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا مرتبہ حاصل ہو گیا۔ نفس کی معرفت کے متعلق آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نفس کی معرفت یہ ہے کہ ہمیشہ نفس سے بد ظن رہے، کبھی اس سے حسن ظن نہ رکھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسانی خواہشات کو چھوڑ دینا در حقیقت واصل الی اللہ ہو جانا ہے، اور جو واصل الی اللہ ہو جاتا ہے مخلوق اس کی فرما بردار ہو جاتی ہے۔ نقل ہے کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ دن میں روزہ رکھتے اور رات نماز میں گزارتے تھے۔ ایک دن حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو نماز میں خطرات لاحق ہوئے۔ انہوں نے خادموں سے کہا، اے دوستو، گھر کی تلاشی لو، مجھے لگتا ہے میرے گھر میں دنیا داخل ہو گئی ہے۔ خدام نے قسم کھا کر کہا، اے سلطان، ہم نے 12 سال سے اس گھر میں دنیا کے مال کی شکل نہیں دیکھی اور نہ ہی پیٹ بھر کر کوئی لذیذ کھانا کھایا ہے۔ سلطان نے فرمایا، مجھے خطرے کا احساس بلا وجہ نہیں ہوا۔ یہ سن کر ملازموں نے سارے گھر میں جھاڑو دیا تو پلنگ کے نیچے ایک کھجور ملی۔ جب وہ اس کھجور کو حضرت سلطان بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کر گئے تو انہوں نے فرمایا، اگر کسی کے گھر میں اس قدر مال و متاع بھی موجود ہو تو وہ فقیر نہیں بلکہ کسی سوداگر کا گھر ہوتا ہے۔ بحوالہ کتاب عین الفقر۔ بھوک۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ آپ بھوکا رہنے کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ اگر فرعون فاقہ کشی کرتا تو میں تمہارا رب ہوں کہہ کر خدائی کا دعوے دار نہ ہوتا۔ شریعت۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ شعائر الہی کی بڑی تعظیم کرتے تھے اور انہیں شریعت کا بے حد ادب و احترام ملحوظ خاطر رہتا تھا۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں تحریر فرماتے ہیں، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تمام حالات میں علم دوست اور علماء و فقراء کی تعظیم کرنے والے ہوئے ہیں، بخلاف اس مردود گروہ کے جنہوں نے بسبب الحاد شریعت کے خلاف جد و جہد کو اپنا موضوع بنا لیا تھا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ان بزرگوں میں سے تھے جو ہمیشہ صاحب مجاہدہ اور محو مشاہدہ رہا کرتے تھے اور غلبہ عشق الہی میں مدہوش اور مغلوب رہتے تھے۔ البتہ جب نماز کا وقت آتا تو ہوش میں آ جاتے تھے، لیکن نماز پڑھ لیتے تو پھر مغلوب ہو جاتے تھے۔ دیدار الہی۔ دیدار الہی کے متعلق آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے اللہ کو اللہ کے ذریعہ دیکھا اور اس کی حقیقت میں گم ہو کر گونگا، بہرا اور جاہل بن گیا
اور نفس کی بربریت کو درمیان سے فنا کر کے ایک عرصہ وہاں قیام کیا۔ پھر خدا نے مجھے علوم ازلی سے آگاہ فرما کر زبان کو اپنے کرم سے گویائی اور آنکھوں کو اپنے نور سے نور عطا کیا۔ بحوالہ کتاب تذکرۃ الاولیاء۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں 30 سال تک اللہ تعالیٰ سے ہم کلام رہا اور مخلوق یہی سمجھتی رہی کہ میں ان سے ہم کلام ہوں۔ سلسلہ سرور قادری کی فضیلت۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ تصوف میں یکتا مقام رکھتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت سی روایات منقول ہیں۔ آپ کے اوصاف مجاہدہ نفس اور آپ کی ریاستوں کے احوال سالک کے لیے مشعل راہ ہیں۔ لیکن سامعین کو یہاں یہ بات بتانا مقصود ہے کہ ایک سلسلہ ایسا موجود ہے جس میں طالب فقر مرشد کامل اکمل کے وسیلہ سے ابتدا ہی میں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی مراتب پر پہنچ جاتا ہے، جیسا کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، طالب فقر ابتدا میں ہی حضرت بی بی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے منصب پر فائز ہوتا ہے۔ بحوالہ کتاب نور الہدا کلاں۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ مزید فرماتے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میری توجہ رابعہ بصری اور بایزید بسطامی کی توجہ سے بہتر اور تیز تلوار کی مانند ہے جو دشمنوں کی گردنیں اڑا دیتی ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے مطابق وہ سلسلہ قادری ہے۔ تمام سلاسل تصوف میں سلسلہ قادری کو سب سے اعلیٰ درجہ حاصل ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ قادری سلسلہ کی 2 شاخوں کا ذکر فرماتے ہیں، سروری قادری اور زاہدی قادری۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سروری قادری ہیں اور سروری قادری کو ہی کامل قادری یا اصل قادری سلسلہ تسلیم کرتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جان لے کے طریقہ قادری بادشاہ ہے اور دیگر تمام طریقے اس کی رعیت ہیں یا مثل فرما بردار اس کے حکم کے تحت ہیں۔ طریقت اور سلوک کی ہر راہ کی پیشوا ریاضت ہے، لیکن کامل قادری راہ میں روز اول ہی دیدار و حضوری انوار اور قرب الہی کا شرف ہے۔ جان لے ہر طریقے میں رنج کشی کی آفات ہیں، لیکن طریقہ قادری میں طالب کو پہلے ہی روز تصور اسم اللہ ذات کے ذریعہ فنا فی اللہ کا مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ ابتدائے قادری راشد لکا، انتہائی قادری بمصطفیٰ۔ قادری سلسلہ کی ابتدا دیدار الہی ہے اور انتہا مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری ہے۔ مرشد کامل وہ ہے جو پہلے ہی روز طالب کو تصور اسم اللہ ذات سے مرتبہ نور فی اللہ میں غرق کر کے دیدار الہی اور حضوری سے مشرف کر دیتا ہے تاکہ اسے ریاضت، خلوت اور چلہ کشی کی ضرورت نہ رہے۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مزل الاقدس اپنی تصنیف مبارکہ شمس الفقراء میں سلسلہ سرور قادری کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سلسلہ سرور قادری میں رنج و ریاضت، چلہ کشی، حبس دم، ابتدائی سلوک اور ذکر فکر کی الجھنیں ہرگز نہیں ہیں۔ یہ سلسلہ ظاہری درویشانہ لباس اور رنگ و ڈھنگ سے پاک ہے اور ہر قسم کے مشائخانہ طور طریقوں مثلاً عصا، تسبیح، جبہ و دستار وغیرہ سے بیزار ہے۔ اس سلسلہ کی خصوصیت یہ ہے کہ مرشد پہلے ہی روز سلطان الاذکار ہو کا ذکر، تصور اسم اللہ ذات اور مشق مرکوم وجودی عطا کر کے طالب کو انتہا پر پہنچا دیتا ہے، جبکہ دوسرے سلاسل میں یہ سب کچھ نہیں ہے۔ بحوالہ کتاب شمس الفقراء۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، نفس کی اصلاح کرنا زاہدوں کا کام ہے اور قلب کی اصلاح کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہونے والوں کا کام ہے اور روح کی اصلاح کرنا عارفین کا کام ہے۔ طالب مولا کے اوصاف۔ جیسا کہ بیان کیا گیا ہے، سلسلہ سرور قادری کی یہ شان ہے کہ مرشد کامل اپنی نگاہ کامل اور تصور اسم اللہ ذات کی برکت سے طالب کو ابتدا میں ہی حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مرتبہ پر پہنچا دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا اہم ہے کہ مرشد اور مرید کے رشتہ میں جہاں مرشد کا کامل ہونا ضروری ہے، اسی طرح طالب کا بھی طلب مولا میں پختہ ہونا، مرشد کے ساتھ باوفا رہنا اور اخلاص رکھنا ناگزیر ہے۔ وہی طالب مولا ظاہری و باطنی روحانی مراتب سے ہمکنار ہوتا ہے جو عشق حقیقی میں اپنا تن من دھن سب قربان کر دینے کا جذبہ رکھتا ہے۔ دنیا اور نفسانی خواہشات میں مبتلا طالب کبھی اپنی حقیقی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر مرشد کامل کو سچا طالب مولا مل جائے تو اس کے لیے اسے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر ولی اللہ کے روحانی مراتب تک پہنچانا کچھ مشکل نہیں ہوتا۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف مبارکہ عین الفقر میں طلب مولا کے اوصاف بیان فرماتے ہیں، مولا کے 4 حروف ہیں، ان چاروں حروف کی تاثیر سے طالب مولا میں 4 اوصاف پائے جاتے ہیں۔
حرف میم سے طلب مولا میں اپنے نفس کو اس کی مراد اور لذت نہیں پہنچاتا اور معرفت میں محو رہتا ہے۔ حرف واو سے طالب مولا وحدانیت میں غرق رہتا ہے۔ حرف لام سے دنیا مردار کے تعلقات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لائق بنتا ہے۔ حرف یا سے یاد حق میں اس قدر محو رہتا ہے کہ اسے دوست یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ مال یاد رہتا ہے، نہ اولاد اور نہ ہی اپنا آپ۔ باوالا کتاب عین الفقر۔ حاصل تحریر: آج کل کے مادہ پرست دور میں لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں اور نہ ہی ہمت ہے کہ وہ نفسانی بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے محنت، ریاضت اور سخت مجاہدات کریں اور ورد و وظائف میں مصروف رہیں۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے مطابق تزکیہ نفس کے لیے بہترین اور آسان ترین طریقہ ذکر اور تصور اسم اللہ ذات ہے۔ سلسلہ سرور قادری میں طالب فقر مرشد کامل اکمل کی نگاہ فیض سے ابتدا میں ہی حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے مراتب کو پا لیتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے فقراء کاملین کے وسیلہ سے سلوک کی راہ کو ریاضات، مجاہدات اور چلہ کشی سے نکال کر طالب مولا کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ مرشد کامل اکمل کے دست اقدس پر بیعت ہو کر طالب مولا باطن کے اعلیٰ اور روحانی مراتب کو پا سکتا ہے، بشرطی کہ اس کا مرشد کامل ہو اور طالب بھی طلب مولا میں پختہ ہو۔ موجودہ دور کے مرشد کامل اکمل سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجلہ الاقدس طالب مولا کو بیعت کے پہلے روز ہی ذکر و تصور اسم اللہ ذات عطا فرما دیتے ہیں، جس سے وہ تزکیہ نفس کے مراحل کو طے کر کے قرب اور وصال الہی سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ معرفت حق تعالیٰ کے طلبگاروں کے لیے خانقاہ سلطان العاشقین کے دروازے ہمہ وقت کھلے رہتے ہیں۔ استفادہ کتب: شمس الفقراء، تصنیف لطیف سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجلہ الاقدس، سلطان العاشقین بک، ناشر سلطان الفقر پبلیکیشنز، نور الہدا کلاں، تصنیف لطیف حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے علاوہ عین الفقر، قرب دیدار اور سلطان الوہم، یہ تمام تصانیف جن سے استفادہ کیا گیا ہے وہ بھی سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہیں۔ تذکرۃ الاولیاء، ناشر الفاروق بک فاؤنڈیشن، سیرت بایزید، ناشر سنگ میل پبلیکیشنز لاہور، کشف المحجوب، تصنیف لطیف حضرت سید علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ، تدبر اولیاء جوہر دین، تصنیف سجاد مسعود قریشی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پوڈ کاسٹ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔